अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी हब के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से हुमा इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल शुरू हो चुका है और नए साल की आमद पर आप सब के लिए प्रॉपर्टी पर मुबनी प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम में हम आपको रियल इस्टेट से मुतालिक अहम मालूमात फराहम करेंगे जो होगी नाज़रीन आपके लिए बहुत काम की बात। इस प्रोग्राम में आप लोगों की रियल इस्टेट के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाएगी ताकि आप इनकी एक्सपर्ट आरा से मुस्तफ़िद हो सकें। तो नाज़रीन, आज जिन शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो पिछले 4 दिहाइयों से रियल इस्टेट के काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए आज हम आपकी उन शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। तो मिलते हैं वक़ार रऊफ़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम हुमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं हुमा? जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में सर तशरीफ़ लाए। मेरी बड़ी आपने इज़्ज़त अफजाई की है कि मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ और जो कुछ नो हाउ दे सकता हूँ वो आप लोगों को बताऊँ। जी बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगी। ज़रूर। सर जिसके लिए मेरा एक पहला सवाल है सर कि सर प्रॉपर्टी या जायदाद का इंतखाब कैसे किया जाए सर? प्रॉपर्टी का 2 तरीक़े हैं कि अगर आपने घर बनाना है ठीक है हुमा तो ऐसी जगह लें जो डेवलप्ड एरिया हो और जहाँ सारी बेसिक एमिनिटीज़ हों लाइक पानी, बिजली, गैस। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऐसे एरिया में सिलेक्शन कर लें जहाँ वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और सेकेंडली एरिया रिलायबल होना चाहिए जहाँ आप ये प्रॉपर्टी ख़रीद रही हैं। ठीक है सर। सर अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है सर कि सर जगह के इंतखाब के बाद सर प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदी जाए सर? उसके लिए हुमा बड़ा ज़रूरी है कि बहुत से लोग अवॉइड करते हैं कि एजेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है। मगर मेरी राय ये है कि एक रिलायबल एजेंसीज़ को आप इन्वॉल्व करें। वो आपको गाइडलाइन भी देंगे, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी की असेसमेंट भी करके देंगे, राइट। सेकेंडली वो आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन भी गाइड करेंगे। ठीक है। और एंड ऑफ द डे जब तक ये आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ना हो जाए स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी करते रहेंगे वो। तो मेरे ख्याल से तो इट्स ए बेटर वे कि आप रिलायबल एजेंट को जो कि एक रेपुटेबल एजेंट हो तो उसको इन्वॉल्व कर लें इसमें, वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देता रहेगा। ठीक है सर। सर मेरा आपसे तीसरा सवाल सर अपने घर का ख्वाब तो सर हर इंसान का ही होता है, लेकिन सर घर से वो सिक्योर हो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हुमा ये है कि हर आदमी का ख्वाब होता है कि वो अपना घर ले। तो इसमें उसको ज़रूरी है कि वो ऐसे एरिया की सिलेक्शन करे ठीक है, जो कि जिसकी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों सारे, और ऐसी जगहों पे ना जाए जो बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर जो कि रिलायबल नहीं है और ना उनके पास एनओसीज़ होते हैं, ना उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। सुहाने सपने दिखाते हैं लोगों को, किस्तों पे दिखाते हैं लोगों को, किस्तों पे आके ले लीजिए। दे ट्राई टू ग्रैब पीपल। और मेरी राय ये है कि उनको अथेंटिक जगहों पे ये चीज़ें देखनी चाहिए और जो चीज़ें रिलायबल हैं, जिनके पास एनओसीज़ हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हैं। बहुत से अच्छे बिल्डर्स भी हैं हमारे यहाँ और बहुत सी अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं। तो मेरी राय में तो उनको प्रेफर करना चाहिए। ठीक है सर। सर मेरा आपसे एक नेक्स्ट सवाल है कि सर मैंने आपके व्लॉग देखे हैं सर आप एक ही बात पर सर जोर देते हैं सर, DHA में इन्वेस्टमेंट। सर इसकी क्या वजह है सर? हुमा उसकी बेसिक जो वजह है ये है कि यहाँ जो उसके पैरेलल और सोसाइटीज़ हैं जैसे DHA, क्लिफ्टन है, आपकी PCHS है, KDA है, मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं उनमें एक तो कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, एक वजह। और दूसरी वजह ये कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पिछली बारिशें हुई तो आपने देखा कि यहाँ जगह जगह पानी सैलाब बन गया था पूरी बहुत सी पॉश इलाकों में भी। तो जिसकी वजह से हम अब लोग ज़रा थोड़े से इससे बदज़न भी हो गए। और इसमें यहाँ नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है और वैसे भी पोल्यूशन ज़्यादा है। मैं DHA सिटी को इसलिए प्रेफर करता हूँ
کہ وہاں تو انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، لیٹسٹ بنا ہوا ہے. وہاں پر آپ کی جو بیسک آب و ہوا ہے وہ بہت بہتر ہے، نوائز پولوشن وہاں نہیں ہے، اور ابو آل وہاں سستی ہیں چیزیں فار دا ٹائم بینگ اینڈ ریلائبل بھی ہے وہ. ٹھیک ہے سر. میرا آپ سے 5واں سوال ہے سر کہ ڈی ایچ اے سٹی ایک عام آدمی کے لیے افورڈیبل ہے سر کیا؟ جی ہما بالکل. ایک عام آدمی کے پاس اگر ایک سرٹن اماؤنٹ جس کی میں بات کروں گا، 125 گز کی جو سب سے سستے پلاٹس ہیں وہاں پر، وہ تقریباً 40 لاکھ کی سراؤنڈنگ میں ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اور وہ سیکٹر 13 اور 14 میں ہیں. تو اس سے سٹارٹ لے سکتا ہے ایک آدمی وہاں پر. وہاں اس کے بعد 200 گز کے بھی ہیں، 300 گز کے بھی ہیں، 500 گز کے، 1000 گز کے، ایون 2000 گز کے بھی پلاٹس ہیں. تو مختلف سیکٹرز ہیں. کچھ سیکٹرز ڈیولپ ہو گئے ہیں اور کچھ سیکٹرز انڈر ڈیولپمنٹ ہیں. جیسا کہ ہم سیکٹر 2، 3، 5، 7، 13، 14 فی الحال ابھی ایکٹیو ہیں اس وقت، اور باقی سیکٹرز بھی انشاءاللہ سلولی گریجولی دے ول کم اپ. تو 40 لاکھ سے آپ شروع کر سکتے ہیں اگر کسی عام آدمی کو گھر بنانا ہے. 40 لاکھ سے سٹارٹ لے سکتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے سر. سر میرا آپ سے سوال ہے ڈی ایچ اے سٹی کراچی کے کون سے سیکٹر میں کنسٹرکشن کی جا سکتی ہے اور کون سے سیکٹر میں انویسٹمنٹ؟ اس میں جو اس فی الوقت ہمارے پاس چیزیں ہیں سیکٹر 2، 3، 5، 7 اور 13 اور 14. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے الاؤ کیا ہے. اور سب سے زیادہ جو ڈیولپمنٹ ہے میں اپنی وی لاگز میں بتاتا رہا ہوں، سیکٹر 3 میں شروع ہو چکی ہیں. وہاں حتیٰ کہ کچھ ہمارے پاس میری وی لاگز کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں کالز تک آئی ہیں. لوگ خریدنا چاہتے ہیں بنے بنائے گھر 500 گز کے، 300 گز کے، 200 گز کے. تو جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ وہاں ڈیولپ ہو رہا ہے. پرائس وائز جو باہر لوگ رہتے ہیں ایون یہاں رہتے ہیں، بہت سی کوئریز ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ وہاں کتنے میں گھر بن جائے گا، کیا ہوگا. سو وی آر انٹو اٹ. انشاءاللہ یہاں پر جو آپ ایک 500 گز کا گھر بناتے ہیں، جو آپ وی لاگز میں ہی بتا چکا ہوں، وہ اچھے شہر کے کسی 3-4 بیڈ روم کے فلیٹ کی ویلیو کے برابر ہے، جو کہ 3-3.25 کروڑ روپے کے ہوتے ہیں. اتنے میں آپ کو وہاں 500 گز کا گھر مل جاتا ہے، بنا بنایا، نیا، برینڈ نیو، آپ کی مرضی کا. کیا بات. تو میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو ود دا ٹائم. جیسے یہ ہمارا ملیر ایکسپریس وے کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ایک شوٹ اپ کر جائے گی سب چیزیں. میری اپنی یہ ایک حقیر رائے ہے کہ ڈیفینیٹلی جب یہاں سے ڈسٹینس اتنا کم ہو جائے گا تو لوگ بہت بڑی موومنٹ شروع ہو جائیں گی. یہاں سے لوگ نکلیں گے اور ڈی ایچ اے سٹی میں آبادی بڑھنا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ. سر میرا آپ سے ایک لاسٹ کویسچن ہے سر. ابھی بھی سوال ہے؟ سر بالکل ہے سر. سر آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ہوگی ان کے لیے بہت کام کی بات؟ یہ ایک بڑی، میں کام کی بات جو میرا ایکسپیرینس ہے اس سے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے دیکھا اس سارے عرصے میں، 40 سالہ عرصے میں جو چیز ایکسپیرینس کی اور جو ریگریٹس لوگوں کے دیکھے، وہ ایک بات پہ تھے ہما. وہ یہ تھے کہ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ اس وقت کے زمانے میں 50 لاکھ روپے میں ایک 500 گز کا پلاٹ ملتا تھا، ہم کہتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں. مگر ان میں انڈیسائسو ہوتے تھے وہ، ان کے پاس ڈیسیجن پاور نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کو گریب کر سکیں اس 500 گز کے پلاٹ کو اس 50 لاکھ روپے میں. وہ سمجھتے تھے کہ کوئی کچھ اور ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، شاید کم سستا ہو جائے گا، یا ہم ویٹ کرتے ہیں. مختلف اینگلز تھے اس کے نا. تو جب کہ ان کو میں کہتا تھا کہ یہ اس وقت ٹائم ہے، یو بائی اٹ. پراپرٹی کبھی دھوکہ نہیں دیتی. یہ ہمارا ٹوٹل جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کا یہ ایکسپیرینس ہے. تو اتنے وہ انڈیسائسو ہوتے تھے کہ وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے تھے. تو ان کو میں یہی کہا کرتا تھا، سر ہیو گٹس، بٹ اف یو ڈونٹ ہیو گٹس دیر از نو گلوری ٹو اٹ. تو پراپرٹی تو از اے سیف انویسٹمنٹ. اگر آپ کی سیکیور جگہ ہے، آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے فیوچر میں کام آئے گی. تو کچھ لوگوں نے بات سنی، وہ آج بھی دعائیں دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے نہیں سنی، وہ ریگریٹ کرتے ہیں، ہائے اللہ وہ ہم لے لیتے پلاٹ، وہ تو اتنے کا تھا، اب نہیں ملتا. اب ان کے پیسے ختم ہو گئے، ان کے بعد 300 کیا 200 گز کا پلاٹ کے ہی پیسے نہیں ہیں. دے ریگریٹ.
گھر تھے اس طرح سے, پلاٹس تھے, فلیٹس تھے, مینی تھنگس, ٹھیک ہے نا. تو وہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے ہما کہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہوئے انہوں نے بینکوں میں رکھے, اس کی ڈی ویلیو ہو گیا پیسہ ان کا, اور پراپرٹی اوپر چلی گئی بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بیسکلی آئی فیل بیڈ. تو میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس کو فوراً ڈیسیجن لینا چاہیے, اور کہیں نہ کہیں ضرور پراپرٹی میں انویسٹ کر دیں, اور ایسی جگہ انویسٹ کریں جو سیف ہو اور ان کے نام پہ رہے اور سیف ہو. اسی لیے میں ڈی ایچ ایس سٹی کو زیادہ ایمفیسائز کرتا ہوں. ٹھیک ہے وقار رؤف سر, آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ویورز کو کام کی باتیں بتائیں. تھینک یو سو مچ. ہما بڑی ذرا نوازی ہے آپ کی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا, اور میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ اپنے آپ کو اور ویورز کو جو کچھ میرے علم میں تھا میکسیمم بتا سکوں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کا پروگرام بہت ماشاءاللہ چلے گا, اور میری پوری یہ خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو, شکریہ بہت بہت, خدا حافظ. تھینک یو سو مچ. تو ویورز, امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. آج آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں, اور پروگرام کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں. آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے, تو دیکھتے رہیے کام کے بعد.